بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی سلسلہ باتیں میڈیا کی. آج اس کے ایک اور پروگرام کے ساتھ انور سعید حاضر ہے، اور یہ پروگرام شاید پروگرام نمبر 217 ہے. پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک کتاب دکھائی تھی، بلا کم و کافت، مہدی علی صدیقی کی خود نوشت سوانح، اور آپ سے کہا تھا کہ اس کتاب میں جو معلومات دی گئی ہیں اور جو انکشافات کیے گئے ہیں، کم از کم میری حد تک ان میں سے باتیں میں نے پہلی مرتبہ سنی. ہو سکتا ہے آپ کے علم میں ہوں اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی، لیکن میرا گمان ہے کہ شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ باتیں بالکل نئی ہوں گی. مختصراً میں اس کے کچھ مندرجات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جامعہ کراچی کے شعبہ تصنیف و تالیف نے یہ کتاب برسوں پہلے شائع کی تھی. پڑھنے کی کتاب ہے. اس کو پڑھ کر جو لطف آپ کو آئے گا، جو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مہدی صاحب سابق ریاست حیدرآباد دکن کے مشہور علاقے اورنگ آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور پھر یہ اسی ماحول میں، اور وہ ماحول اورنگ آباد کا بہت پڑھے لکھوں کا ماحول، بہت ادبی ماحول، بہت متوسط لوگوں کا ماحول تھا. یہ اس زمانے کی جن چیزوں کا ذکر کرتے ہیں، تعلیم کے لیے پھر یہ علی گڑھ بھیج دیے گئے تھے، لیکن علی گڑھ سے پہلے بچپن جو ان کا گزرا ہے اور اس میں جو ان کے تاثرات انہوں نے بیان کیے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ حیدرآباد دکن میں اس زمانے میں بھی کچھ ملکی اور غیر ملکی کی تخصیص تھی. جو کچھ زیادہ عرصے سے وہاں رہنے والے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو ملکی کہتے تھے، اور روزگار کے لیے ہندوستان بھر سے جو لوگ حیدرآباد آتے تھے، جن کو خود نظام بلایا کرتے تھے یا وہ خود آئے تھے، ان کو غیر ملکی کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. لیکن ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ وہاں اس تخصیص کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں تھا، سہولتوں میں کوئی فرق نہیں تھا، رہن سہن میں کوئی. حد یہ ہے کہ جو وہاں کے مقامی ہندو تھے، مرہٹے اور تلنگانہ کے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے میں مسلمان زیادہ تر ملازمتوں میں تھے، سرکاری عہدوں پر تھے، جبکہ ہندو اکثریت جو تھے بھی اکثریت میں، مسلمان صرف 16% تھے. بقیہ لوگ جو تھے وہ کاشتکاری کرتے تھے، تجارت کرتے تھے اور کاموں. مسلمان بھی کچھ تجارت میں تھے، لیکن زیادہ تر وہ نظام حیدرآباد کی ملازمتوں میں تھے. انہوں نے بتایا ہے کہ علامہ رشید ترابی جو بعد میں مشہور ہوئے جس نام سے، جن کا اصل نام رضا حسین تھا، وہ ان کے اسکول کے ساتھی تھے، اور اس زمانے میں رضا حسین تھے وہ، اور بعد میں پھر انہوں نے پاکستان آنے کے بعد بڑی شہرت حاصل کی. اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی طرح حیدرآباد میں بھی مسلمانوں میں ایک تڑپ، آزادی کی تڑپ ہندوستان کے دوسرے علاقوں کے لیے یہ موجود تھی. اگرچہ وہاں باقاعدہ اس زمانے میں مسلم لیگ وغیرہ نہیں تھی، لیکن بعد کے برسوں میں پھر انجمن اتحاد المسلمین کے نام سے، اور قاسم رضوی صاحب کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو وہ ان کے عزیزوں میں سے تھے. بہادر یار جنگ جو تھے وہ زمانے کے ابھرتے ہوئے لیڈر تھے اور بہت بڑے خطیب تھے، اور جو خلافت تحریک تھی اس میں جس طرح سے مولانا جوہر نے کام کیا تھا، مولانا شوکت علی نے کام کیا تھا، اسی طرح سے بہادر یار جنگ. ماہر القادری سے کہتے ہیں ان کا بہت ملنا جلنا تھا، اور اکثر شعری محفلوں میں مولانا ماہر القادری وہاں شریک ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ایوب خان بھی
بعد میں ان کو علی گڑھ بھیج دیا گیا پڑھنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایوب خان اس زمانے میں ان کے ساتھ وہاں طالب علم تھے، خان عبدالغفار خان بھی وہاں تھے، خان عبدالقیوم خان بھی وہاں تھے، خوبت بزنجو وہاں تھے، عطا اللہ مینگل وہاں تھے، افتخار حسین ممدوح وہاں تھے. جس طرح سے ہمارے ہندوستان پاکستان کے ان علاقوں کے جو متوسط زمیندار تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ اپنی اولاد کو پڑھنے کے لیے علی گڑھ بھیجا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں برنارڈ شاہ آئرلینڈ کے جو تھے، جو مشہور انگریزی ادیب، ان کے ایک چچا زاد بھائی تھے جو ان کے ہم شکل بھی تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ بھی شاید وہاں تھے. وہ بعد میں پھر نازآباد نمبر 4 میں کراچی میں کہیں رہتے تھے اور وہیں پھر بس گئے تھے کراچی میں. انہوں نے جو باتیں بتائی ہیں وہ یہ کہ اورنگ آباد میں زیادہ تر مرہٹی لوگوں میں بولی جاتی تھی، جبکہ حیدرآباد کی جو مقامی زبان تھی وہ تلنگانہ کی زبان تلنگی تھی. ہندو اکثریت میں تھے لیکن برہمن کم تھے، غیر برہمن زیادہ تھے. مسلمان 16% کے قریب تھے، اور زیادہ تر جو ہندو تھے وہ کاشتکاری کیا کرتے تھے. لباس وہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں حیدرآباد کا جو لباس تھا، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے ملکی ہو، چاہے غیر ملکی ہو، کرتا پاجامہ ہوا کرتا تھا، اور شیروانی ہوتی تھی، اور ترکی ٹوپی ہوتی تھی سر کے اوپر. یہ سب کا لباس تھا. اور دیہات میں بھی شاید کچھ مختلف. تلنگانہ کا جو حصہ حیدرآباد کی ریاست میں تھا، اس میں مراٹھوں کا بہت زور تھا. اور ریڈی ذات کے آج کل ایک بڑے مشہور شاعر بھی ہیں، راجیش ریڈی. تو ریڈی ذات کے جو لوگ تھے وہ وہاں کافی تعداد میں تھے، اور ان کا تاثر ہے کہ یہ مالدار لوگ تھے، زمیندار تھے، تو جو غریب ہندو کاشتکار تھے، کسان تھے، ان سے کوئی بہت اچھا سلوک یہ نہیں کرتے تھے. جو بھی اس زمانے کے نظام تھے، نظام اول تو اورنگزیب کے صوبے دار تھے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر جب مغل حکومت کمزور پڑی تھی تو اپنی نظام والی حکومت وہاں قائم کر رکھی تھی، اور ان کے سربراہ نظام کہلاتے تھے. لیکن اس وقت جو بھی نظام ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے حضرموت یمن سے عربوں کو بلایا ہوا تھا، جنہیں چاؤش کہا جاتا تھا. سرحد جو ہمارا موجودہ صوبہ ہے، اور افغانستان سے پٹھان بھی بڑی تعداد میں وہاں سیکیورٹی کے لیے موجود تھے. خود بہادر یار جنگ جو تھے وہ سدوزئی پٹھان تھے. ڈاکٹر ذاکر حسین جو بعد میں ہندوستان کے صدر بنے، اور ڈاکٹر محمود حسین جو کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے اور اس سے پہلے وفاقی وزیر بھی رہے، ان کے والد جو تھے وہ بھی آفریدی پٹھان تھے. اور ان کے والد وغیرہ، ان کا کہنا ہے کہ وہ پشتو جانتے تھے. تو یہ ساری باتیں یہ بڑی نئی ہیں، یہ ایک لحاظ سے انکشافات ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنے کا جو پہلا تجربہ ہے وہ حیدرآباد میں ہوا تھا. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے پٹھان بھائی اور افغانستان کے ساتھی جو اس زمانے میں سود کو جائز سمجھتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہندوستان اور یہ حیدرآباد یہ سب دارالکفر ہے، اور دارالکفر میں سود لینا جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں حیدرآباد دکن کے بارے میں انہوں نے لکھی ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ حیدرآباد کے بہت سارے لوگ پاکستان بننے کے بعد پاکستان آ گئے، اور چونکہ حیدرآباد کی ریاست کے آخری دنوں تک یہ خیال نہیں تھا کہ حیدرآباد پر ہندوستان کا قبضہ ہو جائے. خیال یہ تھا کہ حیدرآباد ایک آزاد ریاست رہے گی، چونکہ انگریزوں نے ریاست کے حکمرانوں کو یہ حق دیا تھا کہ وہ چاہیں تو آزاد رہیں، چاہے ہندوستان اور پاکستان کسی. لیکن بہرحال ہندوستان کی نیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سب کو اندازہ تھا کہ ایک دن اس پر ہندوستان نے قبضہ کر لینا ہے. بہرحال اس کے بعد پھر وہ پاکستان آ گیا. انشاءاللہ اگلی قسط میں
ان کے قیام پاکستان، پھر اس دوران کچھ پرانی یادداشتیں، پرانی یادیں جب ان کی آتی ہیں تو اس میں پھر ہندوستان کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک انور سید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔